اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ مومنوں مصطفیٰ مبارک ہو، مصطفیٰ کی عطا مبارک ہو۔ مومنوں مصطفیٰ مبارک ہو، مصطفیٰ کی عطا مبارک ہو۔ مومنوں مصطفیٰ مبارک ہو، مصطفیٰ کی عطا مبارک ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم امیر تحریک اسلام احمد نقشبندی صاحب قبلہ، یقین مانو جی ربیع الاول شریف کا چاند دیکھ کے دعا کر رہا تھا احمد بھائی کے دل میں ڈال دو میرے کو یاد کرنا بول کے۔ اللہ کا شکر ہے۔ یہ سنی کانفرنس ایمان کی بیٹری کا چارجر ہے، سبحان اللہ۔ اور میں یہ غریب فقیر یہاں پہ اپنے ایمان کو چارج کرنے کے لیے حاضر ہوا، اور میرے کو یقین ہے رات 9 ساڑھے 9 بجے تک انشاءاللہ تعالی سب کی ایمان کی بیٹری چارج ہوتے رہیں گی، اور 2 بڑے چارجر اس سنی کانفرنس میں تشریف لانے والے ہیں، ایک شہزاد غوث اعظم کاظم پاشا قادری صاحب، سبحان اللہ، اور دوسرے خاجر پاشا حضرت۔ بہت بڑے چارجر ہیں، یہ جہاں جاتے ہیں ایمان کی بیٹری چارج ہو جاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور میں امیر کو، اپنے محترم امیر کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں۔ کس بات پہ؟ ہاں، اس بات پہ کہ جب مکہ مکرمہ میں جس مقام پر بیٹھ کر کفاران قریش نے اپنی گول میں کانفرنس کی تھی، اور اس میں شیخ نجد کی شکل میں ابلیس مردود نے بھی شرکت کی تھی، اور اس میٹنگ میں یہ سازش رچی گئی تھی کہ خدا نہ خواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو پہلے موتی جھڑے وہ اس طرح تھے، چلو اسی مقام پہ جاتے ہیں جہاں کفاران قریش نے ہم کو قتل کرنے کی سازش کی تھی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور اس مقام پر پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں، اور پورا مکہ مکرمہ اللہ اکبر کی صداؤں سے گونج اٹھتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ اہل سنت۔ تو میں اپنے محترم امیر کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سنی کانفرنس یا خود پورا میں منعقد کرتے تو کوئی خاص بات نہیں تھی، خلوت کے میدان میں منعقد کرتے تو کوئی خاص بات نہیں تھی، مکہ مسجد کے اندر میں منعقد کرتے تو کوئی خاص بات نہیں تھی۔ آپ نے اس مقام کو چنا جس مقام پر دیوبندی نجدی 2 عید کے موقع
ادا کر لیتے ہیں. آپ کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ عیدوں کی عید کے موقع پر عیدگاہ بلالی پہ قبضہ کیے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کی پوری تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ سنیت صرف اس سے نہیں کہتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کے وفاداروں سے محبت رکھی جائے، بلکہ سنیت اسے کہتے ہیں کہ نہ صرف نبی اور نبی کے وفاداروں سے محبت رکھی جائے، بلکہ نبی کے دشمنوں سے اور نبی کے وفاداروں کے دشمنوں سے بھی دشمنی رکھی جائے. ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ، پل سنی بن کے مت رہو، PhD سنی بنو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کی جنگ کے موقع پر فرمایا کہ میں چھوٹا نہیں ہوں کہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاؤں. ہم اس ہستی مبارک کے نام لیوا ہیں. ہم میدان چھوڑ کے بھاگنے والے نہیں ہیں. ڈالر تم کو مبارک، ڈالر تم کو مبارک، ہم کو فاطمہ کی چادر مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ریال تم کو مبارک، ہم کو نبی کا بلال مبارک، ہم کو نبی کا بلال مبارک. وائٹ ہاؤس تم کو مبارک، حوض کوثر ہم کو مبارک. یہ عیدگاہ بلالی ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور امیر صاحب محترم مبارک ہو جی، آپ نے جگہ بھی کیا چنی ہے. اللہ اکبر. ایک طرف حفاظت میں ہمارے حضرت سیدنا احمد بادپا رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے یوسف بابا شریف بابا رحمت اللہ علیہم کھڑے ہیں. کیسے سائے میں ہیں، کیسے سائے میں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی ذکر آتا ہے تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد مبارک دہرانا اہم سعادت سمجھتا ہوں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے لیے تو پورا مدینہ منورہ کوہ طور بنا ہوا ہے. میرے لیے تو پورا مدینہ منورہ کوہ طور بنا ہوا ہے. اور یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب دنیا سے پردہ کرنے کے مرحلے میں تھے تو زوج محترمہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آہ کہہ رہی تھی تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے اے آہ کیا کر رہی، واہ واہ بول، کیونکہ جیسے ہی بلال کا دم نکلے گا نبی کا دیدار ہو جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ابھی ہم اپنی ماں کی پیٹ میں تھے اور لوح محفوظ پہ چلنے والے قلم کی آواز سن لیتے تھے. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. ابھی فاضل مقرر حضرت قبلہ ذکر کر رہے تھے نور محمدی کا صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ
کا وہ ارشاد یاد آنے لگا. یہ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے صوبے پنجاب کے بزرگ ہیں, اورنگزیب عالمگیر کے دور کے بزرگ ہیں. یعنی ادھر یوسف بابا شریف بابا ہیں حیدرآباد میں, اور پاکستانی پنجاب میں سلطان باہو ایک ہی دور کے ہیں. وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اپنی کتابوں میں لکھے ہیں, فارسی کتابیں ہیں, اس کا اردو ترجمہ حیدرآباد میں بھی دستیاب ہے. وہ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنے نورانی ہاتھوں سے لکھتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نور سے نور محمدی پیدا فرمایا تو نور محمدی پکار اٹھے, لا الہ الا اللہ. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. اب جنرل نالج کا کوشچن ہے, آج کل تو سوالات کرنے کا حیدہ پیدا ہو گیا ہے. بتاؤ, لا الہ الا اللہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے یا محمد رسول اللہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے؟ سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ لا الہ الا اللہ نور محمدی کا کلمہ ہے, محمد رسول اللہ اللہ رب العالمین کا کلمہ ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. ہرے جھنڈے, ہری جھنڈیاں دیکھ کے مرچیاں لگ رہی. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, جو عمل مستحب ہے مستحب ہی رہے گا, لیکن امام اعظم ابو حنیفہ فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, لیکن اگر مستحب کی مخالفت ہونے لگے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مستحب کام فرض سمجھ کے کریں, فرض سمجھ کے کریں. فاتحہ بولتے جو چنگاریاں لگتی ہیں, ایسی فاتحہ پڑھو جوالا مکھی پھٹ پڑے, آتش وشاں پھٹ پڑے. اللہ کی شان دیکھو, اللہ کی شان دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا احسان کیا کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پیدا فرمایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا عظیم احسان ہے کہ ہمیں سچے اللہ کے سامنے ڈالا, ورنہ کہاں پڑے رہتے تھے کہ مٹو لگا کے دھوتی پہن کے کدھر الٹتے تھے کہ کدھر پلٹتے تھے, کہ دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد. کبھی غور کرے کہ گنبد خضرا یعنی ہری گنبد کا رنگ مبارک ہرا کیوں ہے؟ کیونکہ پہلے تو محض گھاس پھوس کا چھپر ہوا کرتا تھا, اور اس موقع پر صحابہ کی ایک جماعت آپ کی اور ہماری ماں بی بی ماں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرضگزار ہوئے, اماں بارش نہیں ہونے کی وجہ سے خیت پڑ گیا ہے جی. تو بی بی ماں نے فرمایا, کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا تم لوگاں بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتی ہوں, یہ نہیں فرمایا, بلکہ یہ جواب ملا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چھت کھول دو بارش ہو جائے گی. چھت کھول دی گئی, بارش شروع ہو گئی. گنبد خضرا کی تعمیر کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ سوراخ مبارک جو بی بی ماں کے حکم پہ گھاس پھوس کے چھت پہ جس مقام پہ کھولا گیا تھا, آج بھی گنبد خضرا کے اسی مقام پہ ایک باریک سا سوراخ موجود ہے. بھائی ایک درگاہ کی گنبد بھی بنا رہا تو سجادہ نشین صاحب استخارہ کرتے, ان کو بشارہ ہوتا کیسے رنگ کی گنبد ہونا,
کیسی تعمیل ہونا. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گنبد بنائی گئی تو کیا کوئی یہ سمجھتا ہے کہ روحانی رہنمائی حاصل کرے بغیر ہرے رنگ کا انتخاب کیا گیا ہوگا؟ ایمان اور حقیقت کی بات یہ ہے میرے بھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت مبارک کے جو واقعات ہے اس میں ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 4 عظیم خواتین اس وقت بی بی ماں آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی. اور جب ولادت شریف ہو گئی تو اعلیٰ حضرت کے والد ماجد حضرت نقی علی خان علیہ الرحمہ نے علم نشرہ کی اپنی تفسیر میں اپنے نورانی ہاتھوں سے لکھا کہ بی بی ماں آسیہ نے اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر ہرا کپڑا باندھا اور ان 4 بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے جو بستر رکھا اس کا بھی رنگ ہرا. اور محدث دکن عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معراج نامے میں لکھا، اپنے نورانی ہاتھوں سے لکھا کہ جب سدرہ کی منزل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور جبرائیل امین اپنے مقام پر رکے رہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے کے لیے رف سواری کا انتظام کیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس رف سواری پہ سوار ہو کر بارگاہ الہی تک پہنچے اس رف سواری کا رنگ بھی ہرا. سبحان اللہ. مفتی عبدالجلیل علیہ الرحمہ میلاد کی محفلوں میں فرمایا کرتے تھے دنیا داری میں بھی دیکھ لو ہرے رنگ کی کیا فضیلت ہے. آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے تو آنکھ پہ ہری پٹی ہی باندھنا پڑتا ہے. ٹرین کو آگے بڑھانا ہے تو گارڈ کو ہرا جھنڈا ہی بتانا پڑتا ہے. ٹریفک کو آگے بڑھانا ہے، راستہ چھوڑنا ہے تو گرین سگنل ہی ڈالنا پڑتا ہے. ارے کوئی کتنا ہی کٹر وہابی اور نجدی کیوں نہ ہو، آنکھ کا آپریشن کراتا ہے تو ہری پٹی لگانا ہی پڑتا ہے. کوئی کتنا ہی بڑا بدبخت نجدی اور وہابی ڈاکٹر ہی کیوں نہ ہو، جب اس کو اپنی ڈسپنسری قائم کرنا پڑتا ہے تو ہرا پردہ لگانا ہی پڑتا ہے. سفید پردہ لگا کے بیٹھ، کفن کے رنگ کا پردہ سفید لگا کے بیٹھ دواخانے پہ، ہم بھی دیکھیں گے کون مریض آتا ہے مرنے کے لیے. ارے یہ ہری گنبد کی نسبت ہے کہ ہرا رنگ راستہ چھوڑنے راستہ دینے کا رنگ ہے، ہرا رنگ شفا کا رنگ ہے. لیکن مسلمانوں اس خوشی کے موقع پر تھوڑا اپنے ضمیر بھی تو ٹولو. آج تم لوگوں نے بے غوری میں اپنے پاؤں میں ہری چپل بھی پہننا شروع کر دی ہے. ارے ہمارے بزرگوں کی تو ہم کو یہ تعلیم رہی کہ کالا جوتا کالی چپل نہیں پہننا، کیونکہ کعبہ شریف کا غلاف کالا ہے. اور اب یہ حال ہو گیا کہ چپل ہری پہننے لگ گئے ہیں. میں رہوں یا نہ رہوں، ہر بات کے وقت میں اس یقین کے ساتھ حاضر ہوتا ہوں کہ پھر نہیں آؤں گا شاید. اس لیے وصیت سمجھو، اگر کوئی مسلمان پاؤں سے ہری چپل نہیں نکالا تو اس کے پاؤں توڑ دو. جو مقدمہ ڈالنا ہے
سامنا کرنے تیار ہوں. جو مسلمان بھی ہری چپل پاؤں سے نہیں نکالے گا راستی سے تو اس کے پاؤں توڑ دو. اور سنی تنظیموں سے میری درخواست ہے کہ غیر مسلموں کے شہر میں جو جوتے چپل کے دکانیں ہیں ان سے یہ خواہش کی جائے کہ ہرے رنگ کے جوتے اور چپل دکانوں سے ہٹائے جائیں. اگر ہٹانے میں پس و پیش ہے ہم آپ سب مل کے تحریک اسلام کے پاس فنڈ جمع کریں گے, وہ جوتے چپل ہرے رنگ کے خرید لیں گے اور احترام سے اس کو سپرد آپ کر دیں گے. اسی طرح میں کوئی وہابی مسجدوں کے لیٹرین کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اہل سنت کی مساجد کے لیٹرین کی بات کر رہا ہوں. میں بعض درگاہوں سے جڑی ہوئی مسجد کے پاس موجود لیٹرین میں موجود ہرے لوٹوں کی بات کر رہا ہوں. بہادر یار جنگ علیہ رحمہ فرماتے تھے, مسلمانوں ہمیشہ اپنا احساس زندہ رکھو, جس دن احساس مٹ جائے گا تم اسی طرح مٹا دیے جاؤ گے جس طرح تم اسپین میں مٹا دیے گئے. لیٹرین سے لوٹے نکال کے پھینکنا بھی آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. اور خالد سیف اللہ رحمانی جو نجدیوں کا گرو گنٹھال ہے, وہ ایک اردو روزنامے میں مذہبی سوالات کا جواب دیتا ہے. سوال کیا گیا, چھپا ہوا ہے اس اخبار میں, کیا بیت الخلاء میں ہرے رنگ کا لوٹا رکھا جا سکتا ہے؟ تو اس بدبخت نے جواب میں لکھا, ہاں رکھا جا سکتا ہے. اور ہم لوگ ٹھنڈے پیٹ ہر بات برداشت کر رہے. ابھی 4 دن 5 دن پہلے کے ایک اردو اخبار کے پہلے صفحے پہ سنگل کالم میں خبر چھپی کہ پاکستان کے شہر کراچی میں ایک درگاہ پر 6 مسلمانوں کی لاشیں پھینکی گئی اور ان لاشوں کے ساتھ طالبان کی ایک چٹھی پائی گئی جس میں یہ لکھا ہوا ہے یہ درگاہوں پہ حاضری دینے کی سزا ہے. بہت ادب سے پوچھنا چاہتا ہوں, آج ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش, افغانستان, سری لنکا, بھوٹان, سکم اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں جتنی مساجد ہیں, جتنے کلمے بلند ہو رہے ہیں, جتنی نمازیں پڑھی جا رہی ہیں, جتنی نیکیاں کی جا رہی ہیں, جتنا اسلام زندہ ہے اور آگے بڑھ رہا ہے, یہ کس کا صدقہ ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے حضرت سیدنا خواجہ معین الدین چشتی دین و دنیا کی پشتی غریب نواز کا صدقہ ہے. اور جب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مرشد حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا وعلیکم السلام یا خطوب المشائخ, اور پھر خواب میں حکم دیا معین الدین اجمیر جاؤ اور اسلام کی روشنی پھیلاؤ. غریب نواز نے بیدار ہوتے ہی مرشد سے پوچھا یہ اجمیر کہاں ہے؟ تو خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا معین الدین آنکھیں بند کرو. غریب نواز نے آنکھیں بند کی تو اجمیر شریف کے گلی کوچے نظر آ رہے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ہند میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے اپنے مقام سے نکلے تو سیدھے اجمیر نہیں آ گئے. سب سے پہلے آمد کہاں ہوئی؟
حجیری داتا گنج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ پر حاضری. سبحان اللہ سبحان اللہ. درگاہ پر آنا اللہ والوں کا طریقہ ہے اور درگاہوں سے بھاگنا شیطان کا طریقہ ہے. ارے داتا گنج کا فیض لیے ہیں 40 دن چلہ کاٹ کے علی حجیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں. اس کے بعد رونق افروز ہوئے اجمیر میں اور اسلام کی روشنی پھیلائے. جس طرح بات ختم کر رہا ہوں، جس طرح یار غار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہیں، اب قیامت تک کوئی صدیق اکبر یار غار ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. جس طرح فاروق اعظم ایک ہیں، اب قیامت تک کوئی فاروق اعظم ہو نہیں سکتا. جس طرح عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین ہیں، یعنی نبی کی 2 شہزادیاں، ایک کے وصال کے بعد دوسری نکاح میں آنا، یہ آدم علیہ السلام سے لے کر این دم تک کسی کو نہیں ملا. یہ شرف نہ ملے گا، صرف عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا. ذو النورین ہیں، اب قیامت تک کوئی اور ذو النورین نہیں ہو سکتا. جس طرح ذو النورین کوئی نہیں ہو سکتا، اسی طرح مشکل کشا بھی ایک ہے. اب قیامت تک کوئی مشکل کشا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اور اب ادب کا مقام ہے، ذرا جوتے چپل اتارنا پڑتا، سینڈل چھوڑنا پڑتا. بہت مقدس نام ہے، مبارک لے رہا ہوں. خاتون جنت بھی ایک ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب کوئی اور خاتون جنت ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ. ٹھیک اسی طرح اماموں کے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک ہیں. اب کوئی امام اعظم قیامت تک نہیں ہو سکتا. ٹھیک اسی طرح غوث اعظم بھی ایک ہے، اب قیامت تک کوئی غوث اعظم ہو نہیں سکتا. ٹھیک اسی طرح غریب نواز بھی صرف ایک ہے، اب قیامت تک کوئی غریب نواز ہو نہیں سکتا. لوگ غریب کے معنی یہ سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ غریب ہے. نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا دنیا میں کوئی نہ ہو وہ غریب ہے. اور ان غریبوں کی مددگاری کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر غریب نواز کر رہے ہیں. سبحانہ ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.